السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جمع ششم ریاضی سبق نمبر 10 مساواتیں، اس کی مشق سیٹ نمبر 27 چالو تھا، اس کے 2 سوالات ہو گئے اور مشق نمبر 26 بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے، سوال نمبر 3، ذیل میں کچھ مساواتیں اور ان کے متغیر کی قیمت دی ہوئی ہے، طے کیجئے کہ وہ قیمتیں مساوات کا حل ہے کیا نہیں ہے۔ یعنی حل کرنے کے بعد اس کا مساوات کا حل ہے، اگر حل ہو رہا تو ہے، نہیں ہو رہا یہ آنے کے بعد، اگر ہمارا یہ حل کرنے کے بعد یہ جواب آ رہا ہے تو ہمارا مساوات کا حل ہے، اگر یہ کرنے کے بعد یہ جواب نہیں آ رہا ہے تو یہ مساوات کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا سوال کتاب میں حل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ مساوات کو حل کرنے کے لیے طرفین کا عمل کرتے ہیں، حل کرنے کے بعد اگر جمع میں رہا تو تفریق کا عمل کرتے ہیں، اس کو صرف y کی قیمت یا x کی قیمت، n کی قیمت، جو بھی عدد دیا گیا ہے صرف اس کی قیمت نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 1، y-3 مساوی 11، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے طرفین میں سے نکالنے پر، یا طرفین میں جوڑنے پر، یا طرفین میں ملانا یا ضرب کرنا، وہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جو عدد یہاں پر ہے y کے ساتھ m کے ساتھ، اس کو مساوی کے ادھر لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، بڑے بچوں کے لیے کارآمد ہے، اور ایک اسٹیپ بھی کم ہوتی ہے، وہ میں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سوالات میں جو ذیل کی مساوات حل کیجئے، سوال نمبر 4، اس میں آپ کو دونوں طریقے سے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے y-3 مساوی 11، ٹھیک ہے۔ y کے بازو میں ایکسٹرا جو عدد ہے -3 ہے، -3 کو ہٹانا ہے تو اس کو مساوی کے ادھر لے کر جائیں گے، تو یہاں پر ہو جائیں گے جمع کے 3، y مساوی 11 جمع 3، منفی کے y ادھر جا کر مساوی کے کیا ہو جائیں گے، جمع کے 3 ہو گئے۔ 11 میں 3 ملائے کیا آیا، 14 آیا، تو یہاں پر متغیر کی قیمت y منفی مساوی 3 ہے، یہاں پر اس کی قیمت کتنی نکلی، 14 نکلی، اور یہاں پر متغیر کی قیمت کتنی دی گئی ہے، 3، تو یہ مساوات کا حل ہے کیا، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، 17 مساوی n جمع 7، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جمع کے ساتھ ہے، ادھر لے کر جائیں گے مساوی کے تو منفی کے ساتھ ہوگا، کیا ہوگا، جمع کے رہے تو منفی کا ہوگا، منفی کا رہا تو جمع ہوگا، ضرب رہا تو تقسیم ہوگا، اور تقسیم رہا تو ضرب ہوگا۔ تو یہاں پر صرف اب n بچا، جمع کے ساتھ ادھر چلے گئے، منفی کے ساتھ ہو گئے، 10 میں سے 7 نکالے، بچا کتنا، 17 میں سے 7 نکالے، یعنی جو یہ 7 ہے، 7 جمع کے ہے، مساوی کے ادھر جا کر منفی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر پوری طرفین کو ادھر ادھر کرے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے 17 مساوی ہے n جمع 7 کے، تو صرف n کی قیمت نکالنا ہے، ٹھیک ہے، یا n جمع 7 مساوی ہے 17 کے۔ تو یہاں پر 17 کے آگے منفی کے ساتھ آئیں گے، 17 میں سے 7 نکالنے پر کتنے آئیں گے، 17 میں سے 7 نکالے، جواب 10 آئے گا، n کی قیمت کتنی نکلی، 10، تو یہ مساوات کا حل ہے کیا، یہ لکھیں گے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر 30 مساوی 5x، مساوی کے ادھر والا عدد، اس کا مطلب یہ ہے 5 روپے کا ایک پین، یا ایک پین 5 روپے کا، کوئی مسئلہ نہیں، 30 مساوی ہے 5x کے، یا 5x مساوی ہے 30 کے، یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں بھی مساوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عدد ہے دیا گئے، یہ دونوں کو ضرب کرنے کے بعد جواب کیا آ رہا، 30 آ رہا، تو وہ عدد کون سا ہے معلوم کرنے کے لیے یہ ضرب کا عدد جو ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا، مساوی کے ادھر صرف پورا عدد لیے تو جیسا کا ویسا آئے گا، لیکن ایک عدد توڑ کر لیے، جیسے 5 ضرب x، 5 اور x کے درمیان میں کوئی علامت نہیں ہے، اس کا مطلب ضرب کی علامت ہے، ضرب میں ہے تو ادھر جا کر کیا ہو جائے گا، تقسیم میں ہو جائے گا، 30 کو 5 سے تقسیم کرنا ہے، اس کا جواب آئے گا 5 چھکے 30، یعنی x کی قیمت کتنی نکلی، 6، اس کا مساوات کا حل ہے کیا، ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، m/2 مساوی 14، m/2 ہے، یعنی m کو 2 سے تقسیم کرنے پر جواب آ رہا ہے 14، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ تقسیم میں ہے، مساوی کے ادھر جا کر یہ کیا میں ہو جائیں گے، ضرب میں، ٹھیک ہے، تقسیم میں ہے ضرب میں ہوگا، مساوی کے ادھر جا کے ضرب میں رہا تو تقسیم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کہیں میں تقسیم میں، مساوی کے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا، ضرب ہوگا،
m مساوی 14 ضرب 2، 14 کو 2 سے ضرب دینا ہے، 14 دونی 28، تو m کی قیمت کتنی نکلی 28۔ یہاں پر متغیر کی قیمت کتنی دی گئی ہے m مساوی 7، تو یہاں پر یہ اس کا مساوات کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کے سوالات میں اور اس کے پہلے کے بھی سوالات میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اس کے بعد کے بھی سوالات میں ہم بتائیں گے۔ آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔